حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک گویہ تھا، حسین و جمیل تھا، بہترین آواز تھی، گانے گا کر کے لوگوں کے دل بہلایا کرتا تھا، اور لوگوں کو اس کا گانا بہت زیادہ پسند بھی آیا کرتا تھا، بہت زیادہ پسند آتا تھا. جب لوگوں کو گانا پسند آتا تو انعامات بھی بہت زیادہ آیا کرتے تھے، روپیہ پیسہ خوب تھا اس کے پاس. اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جوانی ڈھلتی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس کی جوانی جب ڈھلی ہے تو منہ کے اندر جو دانت تھے وہ بھی گر گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا، اولاد کوئی تھی نہیں. اب جب منہ کے اندر جو دانت تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے گرے تو گانے کے جو سر وہ نکالا کرتا تھا وہ سر نکلنا بند ہو گئے. اب گا نہیں پاتا. جب گا نہیں پاتا تو انعامات جو آیا کرتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. دھیرے دھیرے جو پیسہ جمع تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی. اب جن لوگوں سے اس کے تعلقات تھے، جن سے اس کا تعارف تھا، ان کے پاس جاتا اور کچھ مانگ کر کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا. وقت گزرتا رہا. جب کافی وقت ہو گیا تو ان لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا. اب جو لوگوں نے بھیک دینا بھی بند کر دیا تو جو کھانے کا انتظام ہوتا تھا، خرچہ چلتا تھا، وہ بھی بند ہو گیا. کئی کئی دن کے فاقے گزرتے، بھوک کی حالت کے اندر دن رات گزرا کرتے تھے. ایک دن بیٹھ کر کے سوچنے لگا کہ میں پوری زندگی گناہوں کے اندر گزارتا رہا، آج جب میرے جسم کے اندر طاقت نہ رہی، منہ کے اندر دانت نہیں رہے، پیٹ میں آت نہیں رہی، کمزور ہوں، آج میری کمر جھک گئی، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، آج لوگوں نے دینا بند کر دیا. کاش میں اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا تو آج اللہ اس طرح بے یار و مددگار مجھے نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں اسی سوچ کی حالت میں جنت البقیع کے اندر آ کر قبروں کے درمیان بیٹھ گیا، اور سوچ سوچ میں اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوا، اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنا شروع کی. مولا کریم، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے نے آ کر کے دبوچ لیا، آج میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، لاٹھی کے سہارے چل کر کے آیا ہوں. میرے اللہ، آج دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، میں کہاں جاؤں؟ میں نے پوری زندگی گناہ کر کے تجھے ناراض کیا. میرے رب، آخری وقت ہے، اگر ہو سکتا ہے تو معاف کر دیجیے. اللہ رب العزت کو آخری وقت کے یہ آنسو اتنے پسند آئے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسی گفتگو کے اندر نیند آئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا. تھوڑی دیر گزری، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے سر کے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے. جب وہ اور قریب آیا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ دیکھ کر کے ڈرنے لگا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت انسان تھے. سوچنے لگا میرے جیسوں کی تو دروں سے خبر لیتے ہیں، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 درے مجھے بھی مار دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور آگے چلے گئے. تھوڑا آگے چل کے پھر واپس آئے اور سر کے اوپر جو سامان تھا اس کو اس کے سامنے اتار کر رکھ دیا. کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو مجھے اور زیادہ ڈر پیدا ہو گیا، لیکن جب انہوں نے سامان اتار کر کے رکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر کھانا تھا.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں تیرے لیے کھانا لے کر کے آیا ہوں، یہ کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں ان کا یہ جواب سن کر، یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا۔ کہا امیر المؤمنین آپ مجھ جیسے گنہگار کے لیے کھانا لے کر کیسے آ گئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمر جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک دوست بیٹھا ہے، اس کو جا کر کے کھانا کھلا دو، وہ بھوکا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر جو بنا ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے ایک پوٹری کے اندر باندھ دیا، میں ہاتھ کے بجائے سر پر رکھ کر کے لایا ہوں کہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے۔ اللہ کے دوست میرے بھائی یہ کھانا تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں، اس کو کھا لے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المؤمنین میری پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری، نافرمانیوں میں گزری، ابھی تھوڑا وقت پہلے مجھے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، میں اللہ کے سامنے رویا اور اپنے رب کو پکارا۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس نے میری مدد کے لیے اپنے ایک نیک بندے کو بھیج دیا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کبھی پوچھتا ہے الستو بربکم، میرے بندوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندے اقرار کرتے ہیں قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ ایک دوسری آیت کے اندر کہتا فأین تذهبون، پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو مجھ سے؟